نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو صحت، تندرستی اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ ناظرین، میں ہوں نیر ربانی قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں قاسمی ہیلتھ کیئر چینل۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آم کس طرح کھانے چاہیے، کیونکہ یہ سبھی جانتے ہیں کہ آج کل آم کا موسم ہے، اور آم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور بڑی نعمت ہونے کے باوجود آم ہے، یعنی کہ ہر دنیا کا کوئی بھی فروٹ ہو، وہ علاقائی اعتبار سے ہوتا ہے یا پھر ملکوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن آم ایک ایسا پھل اللہ نے بنایا ہے جو ساری دنیا کے اندر عام ہے۔ ہر شخص کو وہ پہنچ کر رہتا ہے، غریب ہو، امیر ہو، مالدار ہو اور تنگ دست ہو، یہاں تک کہ جانور، شاید ہی دنیا کا کوئی جانور ایسا بچتا ہو جو آم اس موسم میں نہ کھاتا ہو۔ یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اور یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے کہ آم کو ہم کیسے کھائیں۔ تو آم کا جو استعمال ہے وہ دو طریقے سے ہم کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اگر ہم آم کھا کر بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ان دو طریقوں سے ہی آم کھانا چاہیے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم آم کو دودھ کے اندر شیک بنا کر استعمال کریں۔ یہ سب سے شاندار طریقہ ہے، یعنی کہ جوس بنا کر اس کا استعمال کریں۔ اور یہ جوس جو ہے، اگر اس سے ہم طاقت لینا چاہتے ہیں، انرجی لینا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ آپ آدھا کپ پی لیں، 1 کپ پی لیں، یہ زیادہ سے زیادہ پئیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ کر یا ناشتہ چھوڑ کر آپ اس وقت میں آم کا جوس ہی پئیں۔ پھر آپ کو جو اس کے فائدے حاصل ہوں گے، جو اس سے انرجی اور جو طاقت آپ کے بدن کو ملے گی، وہ آپ خود محسوس کریں گے کہ واقعی کچھ محسوس ہو رہا ہے، کچھ بدن کے اندر طاقت آ رہی ہے۔ یہ یقینی بات ہے۔ تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم آم کو شیک بنا کر استعمال کریں اور دودھ کے اندر بنائیں، اور خوب اچھی طرح پیٹ بھر کر ہم اس کو کسی بھی ایک وقت استعمال کریں۔ اس سے انشاءاللہ انرجی بحال ہو جائے گی بدن میں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم آم کھائیں، مگر خالی آم نہ کھائیں۔ آم کھانے کے بعد ہم دودھ ضرور پئیں، کیونکہ آم کے اندر اگر کوئی زہر ہے، جیسے کہ سبھی جانتے ہیں کہ آج کل باغات کے اندر کیا کیا کیمیکل استعمال ہو رہے ہیں، تو ان کا اثر یقینی طور سے اس پھل کے اندر ضرور آئے گا، اور جب یہ آئے گا تو یہ ہمارے اندر بھی ضرور جائے گا۔ جب یہ بدن کے اندر جائے گا تو یہ اپنا کام بھی ضرور کرے گا، یہ پکی بات ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آم کے بعد ہم دودھ کا استعمال ضرور کریں۔ یہ دو طریقے ہیں آم کھانے کے۔ اگر ہم اس طریقے سے آم کھاتے ہیں تو یہ آم ہمارے لیے فائدہ مند بن جائے گا، اور اگر اس طریقے سے ہم نہیں کھاتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہو جائے۔ فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان کے چانس زیادہ ہیں، کیونکہ کیمیکل بہت لگ رہے ہیں آج کل۔ اور ایک آم ہے کارویٹ کا پکا، یہ اس آم کی بات ہوئی جو آم ڈائریکٹ پیڑ سے گرا اور آپ نے اس کو استعمال کر لیا، یا کچا آپ نے توڑا تھا، آپ نے بغیر کارویٹ کو اس کو پکایا، گرمی میں رکھ کر پک گیا، آپ نے اس کو استعمال کر لیا۔
اس میں ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کو آم کھانا ہے تو اس کو کم سے کم 3 گھنٹے آم کو بھگونا ہے، تاکہ اس کے اندر سے جو گرمی ہے، دوائیوں کی گرمی ہے یا کسی بھی طرح کی گرمی ہے، وہ پانی، کیونکہ پانی جو ہے وہ الکلائن ہے، وہ اس کی گرمی کو چوس لے گا۔ اور جو سب سے بھیانک اور نقصان دینے والا آم ہے وہ ہے کارویٹ کا آم، کیونکہ کارویٹ ایک بارود ہے۔ یہ بارود جب ہمارے بدن کے اندر جائے گا، مثال کے طور سے ہم نے کارویٹ کا آم لیا اور دھویا اور کھا لیا، اس کو ہم نے بھگویا نہیں اور پھر اس کے اوپر دودھ بھی نہیں پیا، تو یہ یقینی طور سے یہ ہماری صحت کے لیے، تندرستی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، زیادہ چانس ہے۔ تو اس لیے کیونکہ یہ جو کارویٹ ہے یہ بارود ہے اور یہ بہت گرم چیز ہے، جب یہ بدن کے اندر جائے گی تو یقینی طور سے اس آم کھانے سے، یعنی کہ کارویٹ والے کے آم کھانے سے، ہمارے باڈی کے اندر جو ایک زہر ہوتا ہے، سوزا کی زہر، وہ یقینی طور سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور جب وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو پھر پیپ والے دانے آپ کے بدن پر بھی نکل سکتے ہیں، آپ کی بغلوں پر بھی نکل سکتے ہیں، آپ کی ٹانگوں پر بھی نکل سکتے ہیں۔ اور اس کی خاص پہچان یہ ہے کہ جس کو سوزا کی زہر جس کی باڈی کے اندر ایکٹیویٹ ہو گیا، اس کی پہچان یہ ہے کہ رات کو سوتے ہوئے جب وہ لیٹے گا سونے کے لیے تو یقینی طور سے اس کی پنڈلیوں کے اندر بے چینی اور درد ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری عورتیں، بہت سارے مرد اور رات کو اٹھ کر جو ہے اپنی پنڈلیوں کو دبا رہے ہوتے ہیں، یہ ٹانگوں کو بھینچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کی باڈی کے اندر یہ زہر ایکٹیویٹ ہوتا ہے، سوزا کی زہر، مگر ان کا دھیان اس طرف نہیں جاتا۔ تو اگر آم کو ہم نے بالکل سادے طریقے سے کھایا، نہ اس کو دھویا، نہ اس کو بھگویا 3-4 گھنٹے، اور نہ اس کے اوپر دودھ پیا، تو پھر اور کارویٹ کا آم ہے تو یقینی طور سے یہ ہماری باڈی کے اندر سوزا کی زہر کو ایکٹیویٹ کرے گا، اور جب کرے گا تو پھر پمپلس نکلنا اور دانے نکلنا، پیپ والے دانے اور پھنسوں کا نکلنا، یہ سب کچھ ہوگا، اور آپ کی پنڈلیوں کے اندر بے چینی رات کو سوتے ہوئے بڑھے گی۔ جب آپ لیٹیں گے سونے کے لیے تو یقینی طور سے یہ بڑھے گی۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک۔ تو 2 طریقے سے آم کھانے ہیں، شیک بنا کر کھانے ہیں یا آم کھا کر دودھ پینا ہے، اور آم کو پہلے بھگونا ہے۔ اور کارویٹ والے آم سے یا تو بچنا ہے، اور اگر اس کو کھانا ہی پڑ جائے تو اس کو 3-4 گھنٹے بھگو کر کھائیں، اس کے اوپر دودھ پئیں، تو پھر یہ اس کے زہر کو ختم کر دے گا۔ امید ہے کہ مکمل بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آم کے کیا فائدے ہیں، اس سے کیا کیا انرجی ہماری باڈی کے اندر بنتی ہے، کیا کیا فائدے ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم۔